اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہم دیکھیں گے الحی، اس کی دو معنی ہیں، خود سے زندہ اور دوسروں کو زندگی دینے والا۔ سورۃ غافر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین، وہی زندہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، بس پکارو اسی کو، دین کو اسی کے لیے خالص سمجھتے ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ ہم دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو زندہ ہے اس کو پکارو، اور یہی بات ہے نا، حقیقت ہے کہ جو زندہ ہے ہر وقت اویلیبل ہے، اسی کو پکارا جا سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حیات پر ہم کیسے غور و فکر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی زندگی جو ہے نا وہ ہمیشہ کی ہے، کامل ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی زوال نہیں آئے گا۔ وہی ذات اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں ہر طرح سے پرفیکٹ ہے۔ اس کو ہم اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ کائنات بنائی ہے، چاہے عالم علوی میں، عالم سفلی میں جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں، سب کی اللہ تعالیٰ مسلسل تدبیر کیے چلا جا رہا ہے، سب پر اپنے فیصلے نافذ کرتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ تو یہ باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ایک ساتھ زندہ موجود ہے جو یہ سارا سسٹم مسلسل چلائی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے لیے کئی سال ہو گئے ہیں نا، کئی صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن اللہ کے لیے تو سب سیم ہے۔ کوئی دن اللہ تعالیٰ مخلوقات کو پیدا کر رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے، کسی کو جو ہے عزت دے رہا ہے، کسی کو ذلت دے رہا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے، کسی کو چھوڑ رہا ہے۔ اسی وجہ سے سورۃ رحمان میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ نئی شان میں ہے۔ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو حیات والی صفت ہے نا، اس کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی باقی صفات ہیں، بصارت کی، علم کی، سننے کی، یہ ساری صفات جو ہیں نا پرفیکٹ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر وقت زندہ ہے، اس کے اندر کوئی تغیر نہیں ہے، کوئی چینج نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو دوسروں کو زندگی دینے والا ہے، ہم دیکھیں کہ عالم علوی میں، عالم سفلی میں جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے لے کر اب تک کتنی مخلوقات پیدا ہوئیں۔ چاہے زمین کی مخلوقات کو دیکھ لیں، خشکی کی مخلوقات کچھ اور ہیں، سمندر کی گہرائی کی مخلوقات کچھ اور ہیں، سمندر کی سطح کی مخلوقات کچھ اور ہیں، صحرا کی مخلوقات کچھ اور ہیں، جنگلوں کی مخلوقات کچھ اور ہیں، ہواؤں کی مخلوقات کچھ اور ہیں، ایون ایسی مخلوقات ہیں جو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، جیسے کہ مائکروسکوپک آرگنزمز ہو گئے، یا پھر فرشتے ہو گئے، جنات ہو گئے، اور بہت سی مخلوقات جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ تو یہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ اگر ہم غور کریں کہ چیونٹی جو ہے کتنی ان کی تعداد ہوگی، کتنی تو ویسے ہی کچلی جاتی ہیں ہمارے پاؤں میں آ کر، لیکن پھر بھی ہم دیکھیں کہ کتنی چیونٹیاں ہر وقت ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ یہ ساری مخلوقات جو تھیں پہلے تو مردہ تھیں، سب کو موت تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ سب کو موت دے گا اور پھر ایک آخرت کی زندگی دے گا۔ پھر ہم دیکھیں کہ انسان کی بات کریں تو انسان اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے اپنی پہچان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ملک میں بتایا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے اور جو ہمیں موت دے گا، وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیوں دیا ہے، تاکہ وہ ہمیں آزمائے کہ ہم کیا عمل کرتے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یا اس کے احکامات کے اگینسٹ زندگی گزارتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے۔ اگر ہم اپنی زندگی پر اور موت پر غور و فکر کریں، زندگی کو دیکھیں کہ ہم تو پہلے کچھ بھی نہیں تھے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود دیا اور پھر ہمیں ماں کے پیٹ سے باہر نکالا اور ہمیں جس طرح سے زندگی دی، گروتھ دی، بڑا کیا، اور جس طرح سے ہماری باڈی کو کس طرح سے میچور کیا، اور پھر جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو یہ کتنی ڈرنے والی بات ہے کہ موت ایک مسٹری ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کی ڈیسٹینیشن کا نہیں بتایا کہ کون کہاں مرے گا، کس وقت مرے گا، کس حالت میں مرے گا۔ ہم نے دیکھا ہے نا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں بالکل اچھی خاصی حالت میں ہوتے ہیں، سڈنلی ان کو موت آ جاتی ہے، ایک رات وہ دنیا میں ہوتے ہیں، اگلی رات ان کی قبر میں ہوتی ہے، اور وہ بالکل صحیح سلامت ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں ہمیں تو اپنا بھی نہیں پتہ کہ ہمیں کیسے موت آنی ہے، کون سی بیماری کے ساتھ آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت کی موت دے، لیکن ہم دیکھیں کہ یہ بات ہمیں ہماری حیثیت بتاتی ہے بیسیکلی، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پرفیکٹ ہے جس کو کبھی موت نہیں ہے۔ اس نے اب تک کی زندگی میں، اب تک کی کائنات میں جتنے بھی انسان پیدا کیے ہیں، سب کو کس طرح سے اس نے موت دی، اور کیا ہم میں سے کسی کی موت کو کوئی روک سکا؟
کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم، جتنی مرضی میڈیسن کر لیں استعمال یا پھر دعائیں کر لیں، اللہ تعالیٰ نے جو جس کی ڈیسٹینیشن میں لکھ دیا گیا ہے اس کو وہ اس کے ساتھ وہ ہو کر ہی رہنا ہے۔ تو یہ بہت ڈرانے والی ہمارے لیے بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقام کے بارے میں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ذات ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، کسی کو کسی وقت بھی موت دے گا۔ یہی ہماری سب سے زیادہ جو ہے نا کمزوری کی بات ہے کہ ہمیں موت آ جانی ہے، تو معبود یا الہ وہی ہو سکتا ہے نا جو ہمیشہ سے اویلیبل ہو، ہر وقت زندہ ہو، اور وہی ذات ہے جو ہم سب کی تدبیر کرتے چلا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھیں کہ ہم دنیا کی زندگی کو تو سمجھتے ہیں، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے، جب انسان کو موت آتی ہے تو ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس حالت میں مر رہا ہے، اس کی آگے کیسی زندگی ہوگی۔ ہم تو بس دیکھ کر اپنا انالیسس کر سکتے ہیں اپنے علم کے اکارڈنگ، لیکن اصل زندگی تو اس کی مرنے کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو ہماری جو آخرت کی زندگی ہے، ہمارا اس کے اوپر کتنا فوکس ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ایک ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اور میں نے اس میں جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے سب کی کہ کس نے کیا کمایا ہے۔ ہم دیکھیں کتنی خوبصورت سی آیت ہے سورۃ الفرقان کی، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور توکل کیجئے زندہ پر جو کبھی نہیں مرے گا، اور تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ، وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور کافی ہے اللہ کا اپنے بندوں کے گناہوں کا خبر ہونا۔ یعنی دیکھیں کہ توکل بھی اسی ذات پر کیا جا سکتا ہے نا جو زندہ ہے۔ ہم تو ڈیفرنٹ کیفیات میں ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ اپنے حالات و واقعات میں ہوتے ہیں نا، جس سچویشن میں ایک انسان اس وقت ہے دوسرا اس سچویشن میں نہیں ہے، اس کی ذہنی کیفیت کچھ اور ہوگی، اس کی زندگی کے حالات و واقعات کچھ اور ہوں گے، اور وہ جو ہے وہ ہر طرح سے اللہ پر توکل کر سکتا ہے جو ہر وقت زندہ ہے، ہر وقت اویلیبل ہے، دن کو رات کو ہم جس وقت بھی اس کو پکاریں وہ ہر وقت اویلیبل ہے۔ یہ کتنی پاورفل صفت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو جانتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے مقام کو، اپنی حیثیت کو پہچاننا ہے اللہ تعالیٰ کے مقام کے سامنے کہ وہ ذات زندہ ہے اور ہمیں زوال ہے، ہم نے ہر صورت مرنا ہی مرنا ہے۔ اس سے انسان کی کافی فرسٹریشن بھی دور ہو جاتی ہے کہ ایک ذات کے اوپر توکل کیا جا سکتا ہے، جو زندہ ہے اسی پر توکل کرنا ہے ہمیں، اور اسی کو پکارنا ہے جو ہر وقت اویلیبل ہے۔ اور ہمیں اپنی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرنی ہے، جو اس عظیم زندہ ہستی نے بتا دیا کہ تمہاری بھی ایک ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو اچھی زندگی بنانا چاہتے ہیں یا بری زندگی بنانا چاہتے ہیں۔ اور ویسے بھی ہم دیکھیں کہ ہم کیوں رسک لیں چند سالوں کی زندگی کے اوپر۔ اتنی عظیم ذات نے ہمیں بتا دیا کہ تمہیں بھی میں یہ صرف دے دوں گا ہمیشہ کی زندگی، تو ہم کیوں چند سالوں کی زندگی کی وجہ سے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر دیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکارنا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بھی ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی، وہ زندہ ہے، قائم ہے۔ اور اگر ہم اپنی زندگی میں مختلف حالات و واقعات میں پریشان ہیں، مشکلات سے گزر رہے ہیں، تو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ پکارنا ہے کہ یا اللہ تو زندہ ہے، ہمارا توکل صرف تیرے اوپر ہی ہے، ہم صرف تجھی کو پکار سکتے ہیں۔ ظاہر ہے باقی سب ہستیاں جو ہیں سب کو زوال ہے، اسی لیے ہم تجھے زندہ ہستی کو ہی پکارتے ہیں۔